وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اجڑی کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال جانور کے 7 حصوں کو کھانے سے حدیث پاک میں منع فرمایا ہے۔ ان 7 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجڑی کو شامل نہیں فرمایا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے بہت سے علماء کرام ہیں مکاتب فکر کے جو اجڑی کے کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، اس بنا پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حلال جانور کے 7 حصوں کو کھانے سے منع فرمایا، ان 7 کے اندر اجڑی شامل نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض فقہا ہمارے اور بعض اہل علم وہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جن 7 کو کھانے سے آپ نے منع فرمایا ہے ان کا کسی نہ کسی طور پر نجاست کے ساتھ تعلق ہے۔ مثانے کو کھانے سے منع فرمایا یا فرج کو کھانے سے منع فرمایا تو ظاہر ہے کہ ان کا نجاست کے ساتھ تعلق ہے۔ تو انہوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے اسی پر اس کے حکم کو لاگو کیا، کہا کہ چونکہ اجڑی بھی محل نجاست ہے تو اس اعتبار سے اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ انہوں نے اس کو مکروہ کے ذیل میں لکھا۔ بعض علماء جن میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ شامل ہیں، انہوں نے ذرا مکروہ تحریمی کہہ دیا، اور بہت سے علماء وہ ہیں جو اس کو کثیر تعداد میں وہ ہیں جو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، یعنی کہ ایوائڈ کیا جائے تو اچھا ہے، اور اگر کھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے۔ تو خلاصتاً یہ ہے کہ اس کی جو کراہت ہے اس کے حوالے سے تو علماء کی جو میجورٹی ہے وہ اس پر اتفاق کرتی ہے، مگر جو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر اچھی طرح خوب پاک صاف کر لیا جائے، صفائی ستھرائی کا بہت اسپیشل انتظام کیا جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ 3 مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں۔ میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں نہیں ہے لہذا کھا سکتے ہیں، مگر وہ بھی صفائی ستھرائی پہ زور دیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے چونکہ محل نجاست ہے اور باقی جو منع کیے گئے، حرام کیے گئے، وہ بھی نجاست کی وجہ سے، لہذا اس کو بھی اس پر قیاس کرتے ہوئے مکروہ تحریمی کہا جائے گا۔ اور کچھ نے کہا چونکہ حضور نے نہیں فرمایا لہذا فقہا نے کیا ہے تو اس کا درجہ مکروہ تحریمی سے تھوڑا نیچے ہو جائے گا، مکروہ تنزیہی ہو جائے گا۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام اقوال کا۔